یہ لفظ آنکھیں بند کر کے 33 بار پڑھ لو۔ جس کا تصور کرو گے وہی آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کھلانا پلانا کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک عمل آپ نے مختصر سا کرنا ہے، اور جس کے لیے بھی کریں گے وہ آپ کی ہر بات مانے گا بھی اور آپ سے محبت بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور دعا کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا عمل یہ محبت کے لیے بڑا ہی خاص الخاص عمل ہے، اور یہ عمل ہر اس شخص کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ آپ کو کوئی خاص کام ہو اور وہ شخص آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی بات نہیں مان رہا۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات سنے گا بھی، آپ کی بات مانے گا بھی، اور آپ کا کام بھی کرے گا۔ ہوتا ہے ایسا، بسا اوقات ہمیں ایسا کام کہیں کسی آفس میں کسی جگہ کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور کسی ایک شخص کے ساتھ خاص کام ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص چاہے تو ہمارا کام بن سکتا ہے، اگر اس کے دستخط ہو جائے تو ہماری فائل آگے جا سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو ترقی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی بات سنے گا بھی، مانے گا بھی، اور آپ کا کام بھی کرے گا۔ اور اس عمل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کھلانا بھی کچھ نہیں ہے، پلانا بھی کچھ نہیں ہے، بس آپ نے تصور کر کے یہ عمل پڑھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا دل نرم کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے، اس عمل کو کہیں پر بھی حرام ناجائز جگہ کے اوپر کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ یہ عمل اسماء الحسنہ کا عمل ہے، ایک مبارک عمل ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں پر بھی ناجائز جگہ کے اوپر، حرام جگہ کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا، ہاں آپ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ضرور ٹھہریں گے۔ اس لیے اس کو کہیں پر بھی ایسی جگہ کے اوپر مت کیجیے گا، بلکہ اس کو آپ حلال جگہوں کے اوپر کر سکتے ہیں۔ جیسے شوہر، بہت ساری خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ شوہر ہماری بات نہیں مانتا، سنتا نہیں ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، یا پھر شوہر محبت نہیں کرتا بیوی کے ساتھ، اور وہ ہر وقت اس سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا رہتا ہے۔ تو ایسی خواتین اس عمل کو کریں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو بہت جلد چند دنوں میں رزلٹ ملے گا کہ وہ شوہر ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ، وہ شوہر جو اپنی بیوی کی ان عادات سے تنگ ہیں کہ بیوی بات نہیں سنتی، لڑائی کرتی رہتی ہے، تمام تر حقوق ادا کرنے کے باوجود بھی وہ لڑائی سے باز نہیں آتی، گھر میں جھگڑے کی فضا ہے، لڑائی کی فضا ہے، تو وہ شوہر بھی، وہ مرد بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی بیوی بھی اس کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ وہ محبت کرنے لگ جائے گی۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے سسرال والوں کی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے سسرال والوں کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ان سے میری گزارش تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رویے کو درست کیجئے، اپنے عادات کو درست کیجئے، اپنے اخلاق کو درست کیجئے۔ اگر آپ کا اخلاق درست ہے، آپ کا رویہ درست ہے، آپ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہیں، آپ سب کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، بد کلامی، بد اخلاقی، بد تہذیبی آپ نہیں کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا پھر وہ آپ کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی بھی زاویے میں پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ فضل فرمائے گا اور ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ بس آپ نے عمل کو سمجھ لینا ہے اور پھر کرنا ہے جس طرح بتایا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے بڑا ہی، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا دشمن بنا پھرتا ہے جس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ جو پہلے دشمن تھا اب وہ آپ کا دوست بن چکا ہوگا۔ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں
جہاں پر بھی کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، آپس میں بہت زیادہ حسد، کینہ، بغض بھر چکا ہے، تو وہاں پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے اس کا پہلے سمجھنا ہے کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش میں کرتا چلوں جی کہ ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے تو بھی یہ عمل آپ کیجئے۔ کسی سے آپ نے اپنی کوئی جائز بات منوانی ہے تو بھی آپ یہ عمل کیجئے۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ عمل ناکام نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ پیسے آپ نے صدقہ کر دینے ہیں اللہ رب العزت کے راہ میں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یا پھر میں کر رہی ہوں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے میرے اس عمل کو کامیاب کر دیجیے۔ پہلے اس نیت سے آپ نے صدقہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور جو خواتین یہ عمل کرنا چاہیں، اگر وہ ناپاکی کے ایام میں آ جائیں تو وہ بھی ان دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ نے بس سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو کوشش یہ کریں کہ آپ رات کے وقت کریں، کوشش یہ کریں کیونکہ رات کا وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی دوسرا پاس نہیں ہوتا اور بندہ بہت آسانی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کر سکتا ہے۔ دن میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ گھر میں کوئی نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ جتنی زیادہ آپ کی توجہ ہوگی اتنی جلدی آپ کو کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ رات کے وقت آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں اس نیت کے ساتھ، اللہ ان نوافل کی برکت سے فلاں شخص کے دل کو میرے لیے نرم کر دیجئے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دیجئے، اور جو میرا کام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا یا اللہ اس کے دل کو ایسا نرم کر دیجئے کہ وہ میرا کام کر دے۔ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے، اور شادی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ فلاں شخص جو ہے اگر تھوڑا نرم کر جائے تو میری شادی وہاں پر ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کی نیت سے آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ناکامی بھی ہوگی اور آپ اللہ رب العزت کے ہاں گناہ گار بھی ٹھہریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے عشاء کے بعد 2 نفل ادا کر لینے ہیں سونے سے پہلے، اور اگر کسی کے پاس عشاء کے بعد کا ٹائم نہیں ہوتا، دن میں ٹائم ہے تو وہ دن کو بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے صرف اتنا کہ آپ نے ایسے وقت میں کرنا ہے جب آپ کو تنہائی میسر ہو۔ آپ نے 2 نفل ادا کر لینے ہیں اور وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے بالکل اپنی توجہ اس شخص کی طرف کر لینی ہے، یعنی جس شخص کا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو یا وہ شخص میری بات سنے، مانے اور میرا کام کر دے، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک نام پڑھنے ہیں اور ان کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ، 33 ٹائم آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 مبارک نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ 2 مبارک نام کون سے ہیں؟ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے پڑھنا بہت آرام سے اور پوری توجہ کے ساتھ، تصور آپ کا ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے یہ میں عمل کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے اللہ رب العزت اس شخص کے دل کو میرے لیے نرم کرتے جا رہے ہیں اور میری محبت اس شخص کے دل میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے تصور کرنا ہے۔ لیکن جو اسماء مبارکہ ہے ان کو آپ نے تیزی سے نہیں پڑھنا، تیز نہیں پڑھنا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسماء کو بہت تیز پڑھتے ہیں، ایسا تیز پڑھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وظیفہ تو کیا ہے لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے۔ جب الفاظ ادا ہی نہیں ہوں گے صحیح طریقے کے ساتھ تو پھر ان سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ بس سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے رب کریم کے مبارک اسماء ہیں، اور جب اللہ رب العزت کے مبارک اسماء ہیں تو ان کو اسی محبت کے ساتھ، اسی لے کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ مبارک اسماء سن لیجئے، ان کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ آپ نے درود شریف، درود ابراہیمی، اور آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان مبارک اسماء کو پڑھ لینا ہے۔ وہ مبارک اسماء سن لیجئے، ساتھ میں تصور آپ کے ذہن میں پکا ہونا چاہیے کہ میں کس شخص کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ وہ مبارک اسماء ہیں: یا قابض یا عزیز
یا قابض یا عزیز، آرام سے پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس شخص کے دل میں میری محبت اترتی چلی جا رہی ہے، دل اس کا نرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یا قابض یا عزیز، یا قابض یا عزیز، یا قابض یا عزیز، یا قابض یا عزیز، یا قابض یا عزیز۔ اور جب آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے خوب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان مبارک اسماء کی برکت سے اس شخص کے دل کو میرے لیے نرم فرما دیجئے اور میرا وہ کام کر دے، جو میری حاجت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ میری اس ضرورت کو، میری حاجت کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی اس شخص کا دل بھی نرم ہوگا، آپ کی طرف مائل بھی ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت بھی آئے گی، وہ آپ کی بات کو مانے گا بھی اور آپ کا کام کرے گا بھی۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔